اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آج کی ویڈیو میں ہم زیارت امام الاولیاء حضرت مولا علی علیہ السلام کی زیارت کا بسم اللہ شریف سے مولا علی علیہ السلام کی زیارت کا ایک بہت ہی زبردست عمل آپ کی خدمت میں لے کے آئے ہیں۔ تو چلتے ہیں ہم آج کے عمل کی جانب۔ مولا علی علیہ السلام کے جو نام مبارک ہے علی، اس کے اعداد ابجد قمری سے ہم نکالیں تو عین کے عدد بنتے ہیں 70 اور لام کے 30، 100 ہو گئے اور یہ کے 10، یعنی مولا علی علیہ السلام کے جو اعداد ہیں وہ 110 ہیں۔ اب ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد آپ نے 110 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اول آخر 3 دفعہ درود پاک پڑھ لیں، درود غوثیہ پڑھ لیں، درود نور پڑھ لیں، کوئی سا بھی چھوٹا درود پاک پڑھ لیں۔ 110 دفعہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور 110 دفعہ ہی اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام بھی یا علی ہے، اور مولا علی علیہ السلام کا جو ذاتی نام ہے وہ بھی یا علی ہے، وہ آپ نے 110 مرتبہ وہ پڑھنا ہے، اور اس کا ثواب مولا علی علیہ السلام کی روح کو ہدیہ کر دینا ہے۔ یہ آپ نے ہر نماز کے بعد، یعنی 5 نماز کے بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ عشاء کی نماز پڑھیں تو عشاء کی نماز میں آپ نے تھوڑا سا اس میں اضافہ کرنا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل بھی پڑھنی ہے، یعنی اس طرح سے آپ نے پڑھنا ہے 2 رکعت نماز نفل۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، ہر دفعہ بسم اللہ کے ساتھ۔ اسی طرح دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 دفعہ سورہ اخلاص ہر دفعہ بسم اللہ کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے۔ اسی طرح 2 رکعت میں 22 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی جائے گی۔ پڑھنے کے بعد ان 2 رکعت نماز نفل جو آپ نے پڑھی ان کا ثواب بھی مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ نے ہدیہ کرنا ہے، اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی آپ 110 مرتبہ پڑھیں گے اس کا ثواب بھی آپ نے مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ کرنا ہے، اور مولا علی علیہ السلام کا جو ذاتی نام ہے یا علی وہ، اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے بھی یہ صفاتی نام ہے، اس کا بھی ثواب مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ نے ہدیہ کر دینا ہے۔ اور مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ نے عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ آپ نے دعا کرنی ہے کہ مولا میں آپ کی زیارت کا خواہاں ہوں، مجھے آپ کی زیارت کا شوق ہے، آپ مجھے اپنی زیارت سے مستفیض فرمائیں۔ کیونکہ اب زیارت کا راز جو ہے نا وہ ہمارے مرشد کریم نے کھولا۔ تو ہمارے مرشد کریم کے ایک بہت ہی پرانے مرید تھے، تو انہوں نے ہمارے مرشد سے پوچھا کہ مرشد آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں، میں درود پاک بھی پڑھتا ہوں، اتنا عرصہ ہو گیا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی، تو آپ کوئی ایسا عمل مجھے تعلیم فرمائیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو جائے۔ تو مرشد کریم نے فرمایا کہ تم نے 2 دن تک پانی نہیں پینا، اور تیسرے دن تم نے دوبارہ میرے پاس آنا ہے۔ تو اسی طرح پھر اس نے 2 دن تک پانی نہیں پیا۔ تیسرے دن جب مرشد کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوا تو مرشد نے پوچھا کہ خواب میں تجھے کیا نظر آتا رہا؟ تو اس نے کہا کہ حضرت مجھے تو خواب میں پانی ہی پانی نظر آتا رہا۔ تو مرشد نے فرمایا یہی سبق ہے کہ 2 دن تک تجھے پانی نہیں پیا تو نے، اور پانی کی طلب تھی، پانی کی آرزو تھی، پانی کی شدت تھی، تو اس لیے تجھے خواب میں پانی ہی پانی نظر آتا رہا، کیونکہ وہ پانی تمہاری طلب تھی، اس کے بغیر تم مر رہے تھے پانی کے بغیر۔ تو اسی طرح تم عشق کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آپ کے دل میں نہ ہو تو آپ مریں، آپ خود کو جینے کے قابل ہی نہ سمجھے۔ تو اگر آپ اپنے دل میں عشق اور محبت اور تڑپ پیدا کریں گے تو وہ تو ہستی ہی رحمت للعالمین ہے، وہ آپ کو ضرور اپنی زیارت سے مستفیض فرمائیں گے۔ تو یہی مثال یہاں پہ بھی بنتی ہے، اگر آپ کے پاس عشق نہیں ہے، مولا علی علیہ السلام کی محبت نہیں ہے آپ کے دل میں، تو پھر جتنے مرضی ہم وظائف کر لیں گے تو پھر ان کا کوئی ثواب تو ہمیں ملے گا، لیکن ان کا جو ہمارا مقصد ہے وہ مقصد ہمارا پورا نہیں ہوگا۔ لہٰذا پہلے مولا علی علیہ السلام کا عشق اور محبت اعلیٰ درجے کی اپنے دل میں پیدا کریں، اور پھر ان وظائف اور دعاؤں اور تدبیر کے ساتھ مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ بھی کریں، اور عقیدت سے، محبت سے مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کریں کہ مولا آپ کی دید کا شوق ہے، آپ کی زیارت کا شوق ہے، آپ مجھے اپنی زیارت سے مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں
بزرگان دین نے لکھا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی زیارت کے لیے یہ بہت ہی زبردست عمل ہے، کیونکہ مولا نے خود فرمایا ہے کہ جو پورے قرآن کی طاقت ہے وہ بسم اللہ شریف میں ہے، جو بسم اللہ کی طاقت ہے وہ بسم اللہ کے جو بے کے نقطے میں ہے، اور جو وہ بے کا نقطہ ہے وہ میں ہوں، وہ بشر کامل ہے۔ تو بسم اللہ کو جو صوفیہ کرام اپنے خاص مریدوں کو جب انہوں نے کوئی خلافت عطا کرنی ہوتی تھی، انہیں کسی بڑے مقام پہ پہنچانا ہوتا تھا، تب انہیں بسم اللہ شریف کی ریاضت کروائی جاتی تھی، تاکہ وہ بسم اللہ شریف کی ریاضت کر کے پھر ان کی تمام منازلیں طے ہو جاتی تھی۔ یعنی وہ حضور غوث پاک کی بھی مجلس میں مرید حاضر ہو جاتا تھا، اور مولا علی علیہ السلام کی، اور پھر مولا علی علیہ السلام سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں وہ حاضر ہو جاتا تھا۔ تو بسم اللہ کا بہت ہی لاجواب یہ عمل ہے، ہرگز یہ عمل کبھی بھی ناخطا نہیں جاتا، جب خصوصاً آپ اس میں کوئی کمی بیشی نہ کریں، آپ کے دل میں وہ شدت سے وہ محبت وہ تڑپ نہ ہو، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ بسم اللہ شریف کی ریاضت کریں اور آپ کو مولا علی علیہ السلام کی زیارت نہ ہو۔ یہ عمل آپ نے کب تک کرنا ہے؟ یہ ٹوٹل 20 دن کا عمل ہے، یعنی ہر نماز کے بعد 110 مرتبہ 20 دن تک آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے۔ اور کوشش کریں کہ رات کو سوتے وقت آپ اپنے بستر پہ جو آپ سوتے ہیں وہاں پہ خوشبو لگائیں، اپنے کپڑوں کو خوشبو لگائیں، باوضو ہو کے سوئیں، تو انشاءاللہ تعالی ان 20 دن کے اندر اندر آپ کو بسم اللہ کی برکات ملنا شروع ہو جائیں گی۔ اور بھی بہت ساری اس کی برکات ہیں۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ بسم اللہ کا ایسا تمام وظائف میں یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اس کی رجعت نہیں ہوتی، جتنی مرضی ہم بسم اللہ شریف کو پڑھ لیں اس کے فیوز و برکات بڑھنا شروع ہو جائیں گے، اس کے درجات میں اضافہ ہوتا جائے گا، لیکن ہمیں کبھی بھی بسم اللہ شریف کی رجعت نہیں ہوگی۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ تمام اعمال کی چابی ہے، اگر کوئی بھی اعمال آپ کر رہے ہیں تو اس میں آپ بسم اللہ شریف کو شامل نہیں کرتے تو سمجھ لیں وہ آپ کا عمل کامیاب نہیں ہوگا، وہ مقبول نہیں ہوگا۔ تمام اعمال میں اس کو کلید کی حیثیت حاصل ہے بسم اللہ شریف کو، یعنی یہ تمام اعمال میں کامیابی کی کنجی ہے بسم اللہ شریف اور درود پاک۔ بسم اللہ بزرگ فرماتے ہیں جب نازل ہوئی تھی تو شیطان نے اپنے سر میں مٹی ڈالی اور اپنے بالوں کو اکھاڑنے لگا کہ اتنا احسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پہ۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ شریف کی بہت ساری برکات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اس میں ذات بھی آ جاتا ہے، اور 2 صفاتی نام جو ہے نا وہ الرحمن الرحیم۔ ان دونوں صفاتی ناموں کے بارے میں بزرگ لکھتے ہیں کہ روحانیت میں جو بندہ ان 2 اسما کا ذاکر ہو جاتا ہے اس کے سامنے کائنات کی تمام چیزیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ روحانیت میں اس کا ایک علیحدہ ہی مقام ہوتا ہے جو ان دونوں اسما کا صاحب دعوات ہو جاتا ہے، جو ان دونوں اسما کا ذاکر ہو جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے اسما ہیں الرحمن الرحیم۔ اگر بندہ اس کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو وہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، جو کچھ اس کی زبان سے نکلتا ہے وہ کن کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجات، اللہ تعالیٰ اس کی تمام جو مرادیں ہوتی ہیں وہ پوری فرما دیتے ہیں۔ بسم اللہ کے ذاکر کو کبھی بھی تنگ دستی میں وہ مبتلا نہیں ہوتا، غیب سے اس کے رزق کا بندوبست ہو جاتا ہے جو بسم اللہ شریف کا ذاکر ہوتا ہے۔ اور بسم اللہ شریف کی یہ بات ہے کہ اگر کوئی بندہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، قرآن مجید نہیں پڑھا، کچھ بھی پڑھا لکھا نہیں، لیکن تب بھی اس کو بسم اللہ شریف لازمی یاد ہوگی، تب بھی وہ بسم اللہ شریف کے فیض سے محروم نہیں ہو سکتا، اتنی زیادہ صفات ہیں بسم اللہ شریف کی۔ تو یہ عمل آپ 20 دن تک کریں، اور کوشش کریں کہ ہر جمعرات کی جمعرات ان 20 دنوں میں جتنی بھی جمعرات آئیں، مولا علی علیہ السلام کی نیاز بھی ہر جمعرات کو یا جمعے کی شب کو یا جمعرات کی شب کو مولا علی علیہ السلام کے نام کی نیاز بھی دلوائیں۔ وہ نیاز آپ اپنے توفیق کے حساب سے دلوا سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے آپ گھر میں زردہ چاول بنا لیں، کھیر بنا لیں اور ان کے اوپر مولا علی علیہ السلام کو
سورہ اخلاص 100 دفعہ ہر دفعہ بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھ کے مولا علی علیہ السلام کو ہدیہ کر دیں، ان کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کر دیں، اور ان کی نیاز جو تھی وہ آپ گھر میں کھا لیں، چھوٹے بچوں کو کھلا دیں، محلے میں چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں ان کو دے دیں، تاکہ مولا علی علیہ السلام کی روح سے آپ کو فیض ملنا شروع ہو جائے، مولا علی علیہ السلام کی روحانیت آپ کی طرف متوجہ ہو جائے۔